السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم مسئلے پر کچھ گزارشات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا مسئلہ جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا تقریباً ہر گھرانہ اس کا شکار ہے۔ ایک ایسا مسئلہ کہ وقت رہتے ہوئے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے سے متعلق ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، اور اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بہت زیادہ نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس مسئلے سے متعلق کچھ گفتگو کروں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان ندوہ کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور پسند آئے تو اسے آگے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ اس کا دائرہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کمنٹس کے ذریعے ضرور فرمائیں۔ تو اصل مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں۔ دوستو، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ موت یقینی ہے اور برحق ہے، اور ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ وہ انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، موت پر بہرحال یقین ہر ایک کا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی زوجین جب کبھی تنہائی میں اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں، تو آپس میں کبھی کبھار محبت بھرے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں بڑے پیار سے کہ جانو، اگر مان لو کہ مجھے تم سے پہلے موت آ گئی تو تم کیا کرو گے؟ تم شادی کر لو گے نا دوسری؟ اس طریقے سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر سامنے والا بھی جو ہے فلمی انداز میں بڑی محبت سے انگلی کو، ہاتھ کو اس کے منہ پر رکھتے ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایسی منحوس باتیں کیوں کر رہے ہو، خدا نہ کرے کہ آپ کو مجھ سے پہلے موت آ جائے، اللہ کرے کہ مجھے آپ سے پہلے موت آ جائے۔ اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور موت کا تذکرہ کرنے کو منحوس بات سمجھتے ہیں، حالانکہ اس منحوس بات پر بات نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے منحوس حالات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ دوستو، بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے بہت کچھ نوازا ہوتا ہے، ان کی زندگی خوشحال گزر رہی ہوتی ہے، کاروبار ان کا اچھا ہوتا ہے، بزنس اچھی ہوتی ہے، کسی اچھی سی کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، بھرپور سیلری اٹھا رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، مختلف بینکس کے اندر ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی بینکوں میں کئی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، کئی لاکرز ہوتے ہیں، گھر کی رجسٹریاں ہیں، پراپرٹی کی رجسٹریاں ہیں، اسی طرح بزنس کے کاغذات ہے، سیونگ سرٹیفکیٹس ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں ان ساری چیزوں سے آدمی کسی اور کو مطلع نہیں کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے بسا اوقات کہ اچانک ایسے کسی شخص کی موت ہو جائے، اور موت تو برحق ہے، ہر شخص اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اچانک اگر موت آ جائے اور مسئلہ اسی طرح ہو کہ کسی چیز کی خبر گھر کے کسی فرد کو نہ ہو، تو آپ سوچیں کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گھرانہ جو بالکل خوشحال تھا، وہ شخص جو بہت مالدار تھا، جو اپنی مالداری کی وجہ سے خود بھی بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی خوشحال طریقے سے ان کی زندگی کے لیے عیش و عشرت کے سامان فراہم کر رہا تھا، اس کے اس دنیا سے اچانک چلے جانے کے بعد یہ گھرانہ بربادی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے کسی چیز کی خبر ان کو دی نہیں تھی۔ سارا پیسہ، ساری پراپرٹی، سارے بینک اکاؤنٹس وہ سب منجمد ہو جاتے ہیں، بینکوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، لاکرز کے اندر اگر قیمتی چیزیں ہیں تو وہ وہیں پر لاک ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے، نامینی بنانے کا بھی رواج نہیں ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں نقصان بہت ہوتا ہے۔ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ ہر شخص اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنی رجسٹریاں، اپنی کاروباری کاغذات، بزنس کاغذات، یہ ساری چیزوں کی تفصیلات یا تو یہ کر لے کہ اس کو اپنے ہی کسی ای میل کے اوپر
سینڈ کر دے، اور ای میل کا پاسورڈ وغیرہ گھر کی جو معتبر اور با اعتبار افراد ہیں ان کو بتا دے، بیوی ہے، بچے ہیں، بچوں میں سے کسی کو بتا دے، یا یہ کہ کسی کاغذ پہ لکھ کر ساری تفصیلات کہ میری رجسٹریاں یہاں فلاں جگہ رکھی ہے، میرے اکاؤنٹ فلاں فلاں بینک میں ہے، اکاؤنٹ نمبر یہ ہے اور اس کا پاسورڈ یہ ہے، اے ٹی ایم کارڈ یہ ہے اور اس کا پاسورڈ یہ ہے، یہ ساری تفصیلات لکھ کر گھر کے اندر کسی جگہ رکھ دی جائے، اور اس کی اطلاع گھر کے اندر کسی نہ کسی شخص کو ضرور ہو، تاکہ اگر خدا نہ کرے اچانک موت واقع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو اصل مستحق ہے وہ محروم نہ رہ جائے، اور بینکوں کو اور دوسرے سرکاری اداروں کو اور اسی طریقے سے نجی کمپنیوں کو اس کا فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔